پیارے بھائی اور بہن، اب ہم نہمیا کے کتاب پہ آئیں گے اور گئے وقت ہم نہمیا کی کتاب کے بارے میں تھوڑا بہت جانیں اور اس کے بعد باب 1 اٹھائے تھے اور باب 1 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 2 اٹھائے تھے اور اس کی آیت 1 پہ غور کرے تھے۔ آخری حصے میں ہم دیکھے تھے کہ نہمیا خدا سے دعا کرتے ہیں اور خدا سے منت کرتے ہیں کہ خدا ان کو کامیاب کرنا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھے تھے کہ جب نہمیا بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا چہرہ اداس رہتا ہے۔ اب ہم کلام میں آگے بڑھیں گے اور پڑھیں گے باب 2 اور اس کی آیت 2۔ سو بادشاہ نے مجھ سے کہا، تیرا چہرہ کیوں اداس ہے؟ باوجود کہ تو بیمار نہیں ہے، بس یہ دل کے غم کے سوائے اور کچھ نہ ہوگا۔ تب میں بہت ڈر گیا۔ پیارے بھائی اور بہن، نہمیا کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ بادشاہ ان کے چہرے پہ یہ بات غور کریں گا کہ ان کا چہرہ اداس ہے اور دل غم سے بھرا ہوا ہے۔ انہوں یہ بات ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے کہ ان کا دل غم سے بھرا ہوا ہے، مگر میں یہ بولنا چاہوں گا کہ ہم میں یعنی کہ انسان میں اتنی قابلیت ہے کہ انہیں دوسرے کے چہرے کو دیکھ کے پہچان لے سکتا کہ انسان کے دل میں خوشی ہے یا پھر غم۔ تو جب بادشاہ کو یہ محسوس ہوا کہ نہمیا کا دل غم سے بھرا ہوا ہے تو بادشاہ نہمیا سے سیدھے سوال کرا۔ بادشاہ کا سوال بہت ہی سیدھا تھا۔ بادشاہ نہمیا کو پوچھنے کو لگا کہ تیرا چہرہ کیوں اداس ہے؟ بادشاہ کا یہ خیال تھا کہ جب نہمیا بیمار نہیں ہیں تو ان کا چہرہ کیوں اداس ہو گیا ہے۔ تو یہاں بادشاہ جان دیا کہ نہمیا کے دل میں کچھ نہ تو کچھ تکلیف ہے۔ تو یہاں نہمیا کو یہ بتانا ضروری ہو گیا تھا کہ ان کا دل کیوں غم سے بھرا ہوا ہے، مگر انہوں ڈر گئے تھے۔ کتنا بھی بولے تو نہمیا آپ کے اور میرے ویسا ایک انسان تھے۔ جیسا ہمارے دل میں بعضی وقت ڈر پیدا ہوتا ہے، ان کے دل میں بھی ڈر پیدا ہوا۔ تو یہاں نہمیا ڈر تو گئے تھے، لیکن آیت 3 میں لکھا ہوا ہے، اور میں نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمیشہ جیتا رہے، میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو، جب وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی خبریں ہیں اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ تو یہاں نہمیا جو ہیں اپنی دل کی بات ظاہر کرے۔ ان کے دل کے کونے میں جو بات تھی وہ بادشاہ کے سامنے ظاہر کرے۔ نہمیا ایک ایماندار انسان تھے اور سچ بولنا ان کی عادت تھی۔ انہوں اپنے اداسی کی وجہ بتائے۔ پہلی بات یہاں نہمیا جو بادشاہ کے سامنے ظاہر کرے وہ بات تھی اپنا شہر۔ یہاں نہمیا بولتے ہیں وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی خبریں ہیں۔ نہمیا بادشاہ کے سامنے یہ ظاہر کرے جس زمین پہ انہوں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں وہ ان کی زمین نہیں ہے، بلکہ ان کی زمین یروشلم ہے جہاں ان کے باپ دادا گاڑے گئے ہیں۔ نہمیا کو یروشلم کے زمین سے بہت محبت تھی، کیونکہ وہ ان کی زمین تھی، کیونکہ خدا ان کے باپ دادا کو وہ زمین دیا تھا۔ دوسری بات یہاں نہمیا بادشاہ سے یہ بتاتے ہیں کہ ان کا شہر اجاڑ پڑا ہے، اور تیسری بات یہ بتاتے ہیں کہ شہر کے پھاٹک آگ سے جلے گئے ہیں۔ تو یہاں نہمیا بادشاہ کے سوال کا پورا موقع اٹھائے اور بادشاہ کو سچائی ظاہر کرے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جہاں تک سچائی ظاہر کرنے کا سوال پیدا ہوتا ہے اور ہم کو سچائی ظاہر کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ موقع کا فائدہ اٹھا کے سچائی ظاہر کرنا چاہیے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 4۔
بادشاہ نے مجھ سے فرمایا، کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب نہمیہ بادشاہ کو یہ بولنے کو لگے کہ میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہو، جب وہ شہر جہاں میرے باپ دادا کی خبریں ہیں اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں، تو بادشاہ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ آخر نہمیہ کیا چاہتے ہیں۔ مگر بادشاہ یہ ضرور جو ہے اندازہ کرا کہ نہمیہ اس سے کچھ نہ تو کچھ مانگنا چاہتے ہیں، اور بادشاہ ان سے سوال کرا، کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ تو یہاں نہمیہ کو ایک اور موقع ملا، اور یہ موقع کا انہوں فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، لیکن یہاں کلام بتاتا ہے کہ انہوں آسمان کے خدا سے دعا کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کتنا وقت ملا ہوگا دعا کرنے کے لیے۔ بادشاہ تو ان کے انتظار میں تھا کہ انہوں اس کے سوال کا کیا جواب دیں گے۔ آخر نہمیہ کو دعا کرنے کا کتنا وقت ملا ہوگا؟ 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ؟ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری 1 سیکنڈ کی دعا کے ذریعے سے بھی خدا کام کر سکتا ہے۔ ہماری 1 سیکنڈ کی دعا کو بھی خدا سنتا ہے۔ آخر یہ 2-3 سیکنڈ میں نہمیہ خدا سے کیا دعا کرے ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کچھ دعا کرے ہوں گے، مالک خداوند میرے کو صحیح الفاظ دے بولنے کے لیے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ نہمیہ کی دعا بس اتنی تھی ہوں گی۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے لمبے لمبے دعاؤں کو نہیں دیکھ رہا ہے، بلکہ ہمارے دل کو دیکھ رہا ہے۔ خدا یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کیا ہم ہمارے دل سے دعا کریں کیا۔ خدا کو ہمارے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارے دل کی ضرورت ہے۔ اور ایک چیز جو ہم کو یہاں دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو وقت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو جگہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جب چاہے جب دعا کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے خدا کا دربار ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ اگر ہم نہمیہ پہ غور کریں گے تو انہوں بادشاہ کے محل میں تھے اور بادشاہ کی خدمت گزاری کر رہے تھے اور بادشاہ سے بات کر رہے تھے، اور اس وقت انہوں خدا سے دعا کرے۔ پیارے بھائی اور بہن، آپ جب چاہے جب دعا کر سکتے ہیں، اور جہاں بھی آپ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں دعا کر سکتے ہیں۔ خدا کا کلام تو ہمارے لیے یہ بتاتا ہے کہ ہم ہمیشہ دعا کرتے رہنا، بلا ناغہ دعا کرتے رہنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ بلا ناغہ خدا سے دعا کریں کیا؟ نہمیہ ختم پہ خدا سے دعا کرتے تھے۔ ان کی زندگی دعا کی زندگی تھی، اور انہوں دعا میں بہت یقین کرتے تھے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ جب نہمیہ یہ 2-3 سیکنڈ خدا سے دعا کرے تو خدا ان کا ہمت اور حوصلہ بڑھایا ہوگا اور ان کو بولنے کے لیے الفاظ دیا۔ کیونکہ اگر ہم آیت 5 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، جہاں نہمیہ بولتے ہیں، پھر میں نے بادشاہ سے کہا، اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے یہودا میں میرے باپ دادا کی خبروں کے شہر کو بھیج دے تاکہ میں اسے تعمیر کروں۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو نہمیہ بادشاہ کے سامنے اپنا مقصد ظاہر کرے۔ انہوں بتائے کہ انہوں یہودا کو جانا چاہتے ایک خاص مقصد کے لیے، اور ان کا مقصد ہے کہ ان کے باپ دادا کے شہر کو انہوں تعمیر کرنا۔ تو یہاں نہمیہ جو ہیں بادشاہ سے سچ سچ بولے۔ یہودا کے شہر کی تعمیر کرنے کے بارے میں بادشاہ سے بولنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ انہوں خدا کے کام سے جا رہے تھے۔ خدا ان کے دل میں یہ بات ڈالا کہ انہوں یروشلم کو جانا اور شہر کی تعمیر کرنا۔ یہاں نہمیہ بادشاہ سے نہیں ڈرے، بلکہ انہوں بادشاہ سے کھلم کھلا بتائے
کہ انہوں یہودا کے شہر کو کیوں جانا چاہتے ہیں۔ تو جب نہمیا یہودا کے شہر کو جانے کے بارے میں بادشاہ سے ظاہر کرے تو بادشاہ کا کیا جواب تھا ہوگا؟ آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، تب بادشاہ نے، ملکہ بھی اس کے پاس بیٹھی تھی، مجھ سے کہا، تیرا سفر کتنی مدت کا ہوگا اور تو کب لوٹے گا؟ غرض بادشاہ کی مرضی ہوئی کہ مجھے بھیجے، اور میں نے وقت مقرر کر کے اسے بتایا۔ تو بادشاہ نہمیا سے یہ سوال کرا کہ تیرا سفر کتنی مدت کا ہوگا؟ تو یہاں بائبل شریف یہ نہیں بتاتی ہے کہ نہمیا فوراً سے بادشاہ کے سوال کا جواب دیے یا پھر ٹھہر کے دیے۔ یہ بات بائبل شریف نہیں بتاتی ہے، مگر نہمیا 12 برس یروشلم میں تھے، اور یہ بات کا ثبوت ہم کو نہمیا کی کتاب باب 5 اور اس کی آیت 14 میں ملے گا، اور باب 13 اور آیت 6 میں ملے گا۔ تو اب ہم آیت 7 پڑھیں گے۔ اور میں نے بادشاہ سے یہ بھی کہا، اگر بادشاہ کی مرضی ہو تو دریا پار کے حاکموں کے لیے مجھے پروانے عنایت ہوں کہ وہ مجھے یہودا تک پہنچانے کے لیے گزر جانے دے۔ تو یہاں نہمیا محسوس کرے کہ ان کا سفر بہت ہی مشکل کا سفر ہوگا اور ہمہ قسم کے خطرے کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ تو انہوں بادشاہ سے سفارش کے خط مانگے تاکہ یہودا کو حفاظت سے پہنچ کے ویسا۔ آیت 8 میں لکھا ہوا ہے، اور آصاف کے لیے جو شاہی جنگل کا نگہبان ہے ایک شاہی خط ملے کہ وہ ہیکل کے قلعے کے پھاٹکوں کے لیے اور شہرپناہ اور اس گھر کے لیے جس میں میں رہوں گا کڑیاں بنانے کو مجھے لکڑی دے۔ اور چونکہ میرے خدا کی شفقت کے ہاتھ مجھ پر تھا، بادشاہ نے میری عرض قبول کی۔ پیارے بھائی اور بہن، دعا کے بعد نہمیا یہودا جانے کے لیے بادشاہ سے اجازت لیے۔ جب ان کو بادشاہ کے طرف سے اجازت مل گئی تو انہوں بادشاہ سے اور بھی مدد کے لیے عرضی رکھے۔ بعضی وقت ہم کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم صحیح لوگوں سے مدد مانگنے کے لیے پیچھے ہٹتے ہیں، کیونکہ ہم ان لوگوں سے مدد مانگنے کے لیے ڈرتے ہیں۔ مگر نہمیا نہیں ڈرے، انہوں سیدھے صحیح شخص کے پاس گئے جو ان کے مدد کر سکتا تھا۔ تو میرے بھائی اور بہن، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فلانا شخص آپ کی مدد کر سکتا ہے تو اس شخص سے مدد مانگنے کے لیے پیچھے مت ہٹو، بلکہ اس کے پاس جا کے اس سے مدد مانگو۔ آپ ان کے بارے میں جو بھی سوچتے ہیں اس سے بھی زیادہ وہ آپ میں دلچسپی لیں گے آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ دوسروں سے مدد مانگنے سے خدا ان کے دل میں وہ بات پیدا کرتا ہے ہماری مدد کرنے کے لیے۔ نہمیا خدا پہ بھروسہ رکھے، لیکن ایک سرکاری نوکر ہونے کے ناطے انہوں بادشاہ سے مدد مانگنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ہوگا اب ہم یہ باب کے دوسرے حصے پہ آئیں گے، اور وہ ہے نہمیا یروشلم کے خنڈیروں کی چھان بین کرتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 9، لکھا ہوا ہے، تب میں نے دریا پار کے حاکموں کے پاس پہنچ کر بادشاہ کے پروانے ان کو دیے، اور بادشاہ نے فوجی سرداروں اور سواروں کو میرے ساتھ کر دیا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ فارس کی آدھی فوج نہمیا کے ساتھ ہی ہوں گی، نہمیا کی حفاظت کرنے کے لیے۔ خدا بادشاہ کے دل کو نہمیا کے لیے کھولا، نہمیا کے سارے ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے اور نہمیا کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو جب بادشاہ کے طرف سے ان کے لیے سارے انتظامات ہوئے تو انہوں سمجھ گئے کہ خدا کا ہاتھ ان کے ساتھ ہے، ختم پہ ان کی مدد کرنے کے لیے۔ نہمیا حفاظت کے ساتھ یروشلم کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عزرا اپنے زمین کو واپس جانے کے لیے بادشاہ سے اجازت لیے تو انہوں حفاظت کے لیے بھی بادشاہ سے مانگنا چاہتے تھے، مگر ان میں اتنا جوش تھا بادشاہ کو یہ بولنے کے لیے کہ خدا ان لوگوں کے ساتھ ہے،
ان لوگوں کا خیال کرنے کے لیے، تو انہوں بادشاہ سے یہ پوچھنے کے لیے شرم کھارے تھے کہ حفاظت کے لیے سپاہیوں کو بھیجو۔ عزرا اس بات سے ڈر گئے کہ بادشاہ سے اگر انہوں حفاظت کے لیے سپاہیاں مانگیں گے تو بادشاہ ان کو یہ بول دیں گا کہ عزرا، کیا تمہار کو تمہارے خدا پہ بھروسہ نہیں ہے؟ لیکن نہمیا میرے بھائی اپنے آپ میں یہ بات محسوس کرے کہ ایک سرکاری نوکر ہونے کے ناطے ان کا پورا حق ہے بادشاہ سے حفاظت کے لیے فوج مانگنے کے لیے۔ میرے دوست، خدا سب کو ایک ہی طریقے سے لے کے نہیں چلتا۔ انہیں جو ہے عزرا کو ایک طریقے سے لے کے چلا، نہمیا کو ایک طریقے سے لے کے چلا، آپ کو اور میرے کو بھی ایک طریقے سے لے کے چلیں گا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہر ایک کو ایک ایک طریقے سے لے کے چلتا ہے۔ اب ہم آیت 10 پڑھیں گے۔ اور جب سنبلت ہورنی اور امونی غلام طوبیہ نے یہ سنا کہ ایک شخص بنی اسرائیل کی بے بہودی کا خان آیا ہے تو وہ نہایت رنجیدہ ہوئے۔ تو میرے بھائی اور بہن، جب نہمیا اپنی جگہ پہ پہنچے تو وہاں مخالفت کی تیاری ہو چکی تھی۔ ہم 3 لوگوں سے ملاقات کریں گے۔ پہلا آدمی ہے سنبلت ہورنی، دوسرا آدمی ہے امونی غلام طوبیہ، اور عربی جشن جس سے ہم بعد میں ملاقات کریں گے۔ تو یہ 3 لوگ خدا کے دشمن تھے اور خدا کے لوگوں کے دشمن تھے۔ یہ لوگ ہیکل کے بنانے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور اب یہ لوگ دیوار کے بنانے میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جب نہمیا لوگ اور سپاہیوں کے ساتھ آئے تو شہر کے سب لوگوں کو یہ بات کی خبر ملی۔ ان لوگ نہمیا کے بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ آخر نہمیا کون ہیں۔ ان لوگوں کو پتہ چلا کہ نہمیا بادشاہ کے ساقی ہیں اور انہوں یہودا کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو جب بات کی خبر ملی تو دشمناں پریشان ہو گئے اور یہ بات ان لوگوں کو پسند نہیں آئی۔ یہ ہمیشہ ایک دلچسپی کی بات ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ خبر کیسا ملتی ہے۔ چاہے خبر بری رہو یا اچھی رہو، لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر آپ ہیں کون۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یسوع مسیح کی خوشخبری ان کے دشمن کو سننے میں اچھی نہیں لگتی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ خبر کچھ ہے نہیں بلکہ خوشخبری کی خبر ہے۔ آیت 11 پڑھیں گے۔ اور میں یروشلم پہنچ کر 3 دن رہا۔ نہمیا تھک گئے تھے کیونکہ سفر بہت ہی لمبا تھا، ان کو آرام کی ضرورت تھی، اور یروشلم پہنچنے کے بعد انہوں 3 دن آرام کرے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدمت گزاری میں ہم کو آرام کرنا بھی ضروری ہے۔ یسوع مسیح بھی تھوڑی دیر کے لیے خدمت گزاری سے ہٹ کے آرام کرنا چاہتے تھے۔ پیدائش کی کتاب اگر ہم دیکھیں گے تو کلام صاف صاف بتاتا ہے کہ خدا ساری کائنات 6 دن میں بنا دیا اور 7ویں دن آرام کرا۔ میرے بھائی اور بہن، خدا روح میں ہے اور اس کو بھی آرام کی ضرورت تھی۔ تو ہم جب جسم میں ہیں تو ہم کو آرام کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہاں کلام بتاتا ہے کہ نہمیا 3 دن آرام کرے۔ آیت 12 پڑھیں گے۔ پھر میں رات کو اٹھا، میں بھی اور میرے ساتھ چند آدمی، پر جو کچھ یروشلم کے لیے کرنے کو خدا نے میرے دل میں ڈالا تھا وہ میں نے کسی کو نہ بتایا، اور جس جانور پر میں سوار تھا اس کے سوائے اور کوئی جانور میرے ساتھ نہ تھا۔ تو یروشلم میں آنے کے بعد نہمیا زبردستی سے اپنے آپ کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے۔ کس کام سے انہوں یروشلم آئے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں، اس وقت انہوں اس بات کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہتے تھے۔ تو انہوں رات کے وقت نکلے تاکہ یروشلم کا حال دریافت کرے اور دیکھے کہ یروشلم کی کیا حالت ہے۔ آیت 13 اور 14 میں لکھا ہوا ہے،
اور میں رات کو وادی کے پھاٹک سے نکل کر اژدہے کے کنویں اور کوڑے کے پھاٹک کو گیا اور یروشلم کی فصل کو جو توڑ دی گئی تھی اور اس کے پھاٹکوں کو جو آگ سے جلے ہوئے تھے دیکھا۔ پھر میں چشمے کے پھاٹک اور بادشاہ کے تالاب کو گیا، پر وہاں اس جانور کے لیے جس پر میں سوار تھا گزرنے کی جگہ نہ تھی۔ تو میرے دوست، اینٹوں کی اور مٹی کی اتنی ڈھیر تھی کہ نہمیا گھوڑے کے پیٹھ پہ سوار ہو کے سفر نہیں کر سکے، ان کو اتر جانا پڑا۔ آیت 15 میں لکھا ہوا ہے، پھر میں رات ہی کو نالے کی طرف سے فصل کو دیکھ کر لوٹا اور وادی کے پھاٹک سے داخل ہوا اور یوں واپس آ گیا۔ تو نہمیا شہر کے اطراف چکر لگائے اور شہر کی دیکھ ریکھ ختم کری۔ آیت 16 میں لکھا ہوا ہے، اور حاکموں کو معلوم نہ ہوا کہ میں کہاں کہاں گیا یا میں نے کیا کیا کیا، اور میں نے اس وقت تک نہ یہودیوں، نہ کاہنوں، نہ امیروں، نہ حاکموں، نہ باقیوں کو جو کارگزار تھے کچھ بتایا تھا۔ تو میرے دوست، نہمیا جو ہیں خدا کا کام کرنے کے لیے دیکھ سمجھ کے اپنا قدم اٹھائے۔ پیارے بھائی بہن، خدا ہم کو عقل بھی دیا ہے، اور عقل اور سمجھ بھی ہم استعمال کرنا جب خدا کی خدمت گزاری کرتے ہیں۔ آخر خدا ہم کو عقل اور سمجھ کیوں دیا؟ خدا ہم کو عقل اور سمجھ اس لیے دیا کہ ہم ہماری عقل اور سمجھ بھی استعمال کریں۔ اب ہم باب 2 کے تیسرے حصے پہ آئیں گے، اور وہ ہے یروشلم کے دیوار کو بنانے کے لیے نہمیا لوگوں کا ہمت اور حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 17 اور 18۔ تب میں نے ان سے کہا، تم دیکھتے ہو کہ ہم کیسے مصیبت میں ہیں کہ یروشلم اجاڑ پڑا ہے اور اس کے پھاٹک آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ آؤ ہم یروشلم کی فصل بنائیں تاکہ آگے کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں۔ اور میں نے ان کو بتایا کہ خدا کی شفقت کا ہاتھ مجھ پر کیسے رہا، اور یہ کہ بادشاہ نے مجھ سے کیا کیا باتیں کہی تھیں۔ انہوں نے کہا، ہم اٹھ کر بنانے لگیں۔ سو اس اچھے کام کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کیا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے وقت ہم یہ آیتوں پہ غور کریں گے۔